نمبر میں نقل کیا ہے. Now, you want to talk about the constitution? قائد اعظم کا constitution قرآن و سنت ہے. اسی طرح ایک اور موقع پر راولپنڈی میں ایک محفل تھی، اس میں ایک صاحب نے محمد جان جن کا نام ہے قائد اعظم سے سوال کیا کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ آپ کی موجودگی میں پاکستان بنتا ہے، یعنی لوگوں کو یقین بھی نہیں تھا کہ پاکستان بنے گا، کہتے ہیں اگر ہم فرض کر لیں کہ آپ کی موجودگی میں پاکستان بنتا ہے اور آپ اس ملک کے سربراہ ہوتے ہیں تو پھر دستور کی کیا حیثیت ہوگی، قانون لا کیا بنے گا، آئین کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا. قائد اعظم فرماتے ہیں اس کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، آپ کے پاس 1300 سال سے دستور موجود ہے. اب وہ صاحب زیادہ اسپیسیفک ہوتے ہیں، کیا اس دستور کو غیر مسلم بھی تسلیم کریں گے؟ قائد اعظم فرماتے ہیں میں کوئی قرآن کا بہت بڑا عالم ہونے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کو مجھے جتنا علم ہے اس کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآنی دستور تو وہ ہے جس کے متعلق خود غیر مسلم کہیں گے کہ اس قرآنی دستور کو ہم پر لازم کیا جائے، ہم پر اس قانون کو اپلائی کیا جائے. قائد اعظم فرما رہے ہیں یہ. پھر وہ صاحب زیادہ اسپیسیفک ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں کیا قرآن میں تو شراب حرام ہے، کیا پاکستان میں شراب پر پابندی ہوگی؟ قائد اعظم بغیر ڈلے کے فرماتے ہیں بے شک پاکستان میں شراب پر پابندی ہوگی. اور یہ گفتگو میاں حیات بخش صدر انجمن فیض الاسلام راولپنڈی کے سامنے ہوئی اور انہی کے حوالے سے آتش فشاں کے قائد اعظم نمبر میں نقل کی گئی. خواتین و حضرات، ناؤ اٹ از ڈیسائسولی کلیئر کہ قائد اعظم کون سا پاکستان بنانا چاہتے تھے. قائد اعظم کے پاکستان میں دستور قرآن و سنت کا ہوگا، قائد اعظم کے پاکستان میں شراب حرام ہوگی، قائد اعظم کے پاکستان میں ایک ایسی تجربہ گاہ بنے گی جہاں پہ اسلام کا تمام نظریہ حیات امپلیمنٹ کیا جائے گا، مسلمان قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور اسلام کی بقا اس میں مضمر ہے. قائد اعظم کے الفاظ کے مطابق کہ ہم صرف آزادی بحیثیت آزادی کے لیے نہیں حاصل کر رہے، بلکہ ہم پاکستان اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہاں پر اسلام کی بقا یہاں پہ مضمر ہے. ہم پاکستان کو اسلام کا ایک قلعہ بنائیں گے، اور یہ بھی قائد اعظم کے الفاظ ہم سنائیں گے ابھی آپ کو. اسی طرح بخت جمال خان فرنٹیئر سے مسلم لیگ کے بہت بڑے جوشیلے کارکن تھے، صوبہ سرحد کے غیرت مند پشتون، وہ قائد اعظم کے پاس آتے ہیں اور قائد اعظم سے پوچھتے ہیں کیا مسلمانوں کی الگ مملکت بن جانے کی صورت میں یہاں قرآنی نظام نافذ ہوگا؟ قائد اعظم فرماتے ہیں یقیناً، اس میں کیا شک ہے. بخت جمال فرماتے ہیں کیا یہ آپ کا وعدہ ہے؟ قائد اعظم کہتے ہیں بالکل ہے. اور پھر بخت جمال اپنا ہاتھ قائد اعظم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہے، میں اسلامی مملکت کے قیام کی خاطر ہر قسم کی قربانی دوں گا. یہ دیکھیے اس ایموشنلزم، جذبات اس غیرت مند غیور پشتون کی، کہ جب اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں پر قرآن کا نظام نافذ ہوگا تو قائد اعظم کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہے. اور یہ مکالمہ بھی آتش فشاں کے قائد اعظم نمبر میں خان بخت خان کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے. ایک موقع پر مسلم لیگ کی خواتین کا ایک گروپ قائد اعظم سے ملنے کے لیے آتا ہے اور رضیہ برلاس سوال کرتی ہیں قائد اعظم سے کہ پاکستان میں نظام حکومت کے بارے میں کہ پاکستان میں طرز حکومت کیا ہوگا. قائد اعظم جواب فرماتے ہیں کہ اسلام میں مذہب اور سیاست دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. دیکھیے یہ ڈیسائسو فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ ریاست اور مذہب الگ نہیں ہوگا، ریاست اور مذہب ایک وجود ہوگا. یہ قائد اعظم کا جواب مسلمان خواتین کے ساتھ تھا. آج ہم بہت ساری خرافات سنتے ہیں، کبھی انلائٹن ماڈریشن کا نام دیا جاتا ہے، کبھی دین الہی پیدا کیا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ مغرب کی ویلیوز کو اڈاپٹ کیا جائے تاکہ ہم اقلیتوں کے ساتھ وہ سلوک کر سکیں کہ جو مغرب نے ہمیں سکھایا ہے، سیکولر ریاست ہونی چاہیے. اس قسم کی خرافات اس وقت میں قائد اعظم کے ساتھ بھی ہوا کرتی تھی. لوگ ہر قسم کے سوال کیا کرتے تھے. بتایا جاتا ہے کہ جب 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن آزادی کی تقریبات میں حصہ لینے کراچی آئے تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا مجھے امید ہے کہ اقلیتوں کے سلسلے میں پاکستان میں اکبر کی تقلید کی جائے گی. اکبر نے جو دین الہی نکالا تھا، ماؤنٹ بیٹن یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں اکبر کو فالو کیا جائے گا. قائد اعظم کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہمیں اکبر کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے جنہوں نے 1300 سال پہلے صرف الفاظ ہی سے نہیں بلکہ عملاً عیسائی اور یہودیوں سے انتہائی درجے کی رواداری کا سلوک کیا اور ان کے عقیدے اور دین کا احترام کیا. یہ پاکستان بننے کے وقت ماؤنٹ بیٹن کو جواب دیا جاتا ہے قائد اعظم کی طرف سے کہ ہمیں کوئی دین الہی کسی اکبر کے مذہب کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ چلیں گے. اور یہ کوئی چھوٹا موٹا سڑکی اجلاس نہیں تھا، کوئی کارنر میٹنگ نہیں تھی. یہاں پہ وائس رائے، فارمر وائس رائے موجود ہے اور نیو فیوچر گورنر جنرل آف پاکستان کا پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ پاکستان میں اللہ کے رسول کا قانون نافذ کیا جائے. یہ تو ساری باتیں تھیں جو پاکستان بننے سے پہلے کی تھی. آئیے پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے کیا فرمایا.
جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے ساری باتیں کی تھی، پاکستان بننے کے بعد تو ان کا کوئی مقصد ایسا نہیں تھا. ہم ماؤنٹ بیٹن والی مثال تو آپ کو دے ہی چکے ہیں، جس کو قائد اعظم نے صاف صاف جواب دیا تھا کہ ہمیں اقلیتوں کے معاملے میں اور باقی تمام معاملات میں صرف اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستانی آرم فورسز سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان بننے کے بعد اکتوبر 11, 1947 میں قائد اعظم فرماتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان واز اونلی اے مینس ٹو این اینڈ اینڈ ناٹ دی اینڈ ان اٹ سیلف. پاکستان بنانا بذات خود مقصد نہیں تھا، ایک اعلیٰ ترین مقصد کو حاصل کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے. اور پھر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اس ذریعے کو. The idea was that we should have a state in which we could live and breathe a free man and which we could develop according to our own lights and culture, where principles of Islamic social justice could find fair play. اسلام کا معاشی عدل کا نظام ہم وہاں قائم کریں. اور پھر فرماتے ہیں if we take inspiration and guidance from the Holy Quran, the final victory, I once again say, will be ours. اگر ہم قرآن سے ہدایت لیں ultimately فتح ہماری ہوگی. He advised that everyone to whom his message reaches must vow to himself and be prepared to sacrifice all his if necessary in building up Pakistan as a bulwark of Islam. اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے تو قربان کر دو. Do not be afraid of death. موت سے مت ڈرنا. Save the honor of Pakistan and Islam. خواتین و حضرات ان الفاظ پہ غور کیجئے. ایک انقلابی ہمارے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم قائد اعظم کے ان الفاظ پر پڑھتے اور سوچتے ہیں کہ وہ پاک فوج کے سپاہیوں سے، آفسرز سے، جوانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ موت سے خوف مت کھانا، اپنا سب کچھ قربان کر دینا اسلام اور پاکستان کے لیے. وہ اسلام اور پاکستان میں فرق بھی نہیں کرتے. اسلام اور پاکستان ایک ہی وجود کا نام ہے ان کے نزدیک. پاکستان اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، اسلام پاکستان کی روح. یہ قائد اعظم. اور صرف مختصر کرنے کے لیے سب سے کمال کی تقریر قائد اعظم کی وہ تقریر ہے جو آپ نے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کرتے ہوئے 1948 میں کی، اور یہ آخری سرکاری تقریب تھی جس میں آپ شریک ہوئے. اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. اور اگر آپ اس تقریر کو پڑھ لیں تو انسان کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ قائد اعظم کس قسم کا پاکستان بنانا چاہتے تھے. یہ آخری تقریر ہے. وہ ساری زندگی جو قائد اعظم نے اپنا تھاٹ پروسیس بلڈ کرتے رہے، آپ کی تربیت ہوتی رہی، آپ کی روحانی ارتقا ہوئی ہے، آپ اپنے آپ کو ریفارم کرتے رہے، آپ علامہ اقبال سے سیکھتے رہے، بڑے بڑے علماء جو آپ کو ہدایتیں اور گائیڈنس دیتے رہے. وہ قائد اعظم جو پہلے ایک انڈین نیشنلسٹ تھا، جو پہلے یونائٹڈ انڈیا میں رہنا چاہتا تھا، آخر میں وہ پین اسلامک لیڈر کے طور پہ جب سامنے آتا ہے، اس پوری زندگی کے سفر سے گزرتا ہوا، تو آخری تقریر جو وہ کر رہا ہے، آئیے اس میں وہ کیا کہتا ہے. اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پہ وہ کہتے ہیں، اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ مغربی نظام نے انسانیت کو تباہی کے ایسے دہانے پر کھڑا کر دیا جس کی وجہ سے جنگیں برپا ہوئی ہیں کہ اب انسانیت کے پاس فلاح کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے اکنامک، معاشی، سوشل طریقوں کو اپلائی کیا جائے تاکہ انسانیت کوئی فلاح پا سکے. اور فرماتے ہیں کہ میں اسٹیٹ بینک کو غور سے دیکھوں گا کہ یہ وہ نظام نافذ کرتا ہے اس ملک میں یا نہیں. کچھ ہم اس کے کوٹس آپ کو سناتے ہیں. میں انتہائی غور سے آپ کی ریسرچ آرگنائزیشن کا جائزہ لوں گا. آپ کی آرگنائزیشن اسلامی معاشرتی اور معاشی اقدار پر عمل کرے. مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے عظیم مسائل کھڑے کر دیے اور دنیا کو مغرب کے اس معاشی نظام سے جو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے اس کو صرف معجزہ ہی کوئی بچا سکتا ہے. مغرب کا معاشی نظام انسان کے درمیان مساوات قائم کرنے میں ناکام رہا ہے. پھر قائد نے فرمایا کہ ہمیں اپنی تقدیر اپنے انداز سے بنانی ہے اور دنیا میں ایک معاشی نظام متعارف کرانا ہے جس کی بنیاد اسلامی بھائی چارے اور معاشرتی مساوات پر ہو. جو ماڈرن بینکنگ سسٹم سود اور ربا کے پیپر کرنسی پر بیس کر کے جس نے دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، پوری دنیا میں انفلیشن، پوری دنیا کے اندر ہورڈنگ، پوری دنیا میں جو ڈسٹریبیوشن، انیکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جس نے تباہ و برباد کر کے اربوں کروڑوں انسانوں کو ہلاک کر دیا ہے، قائد اعظم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانیت کو تباہی کے دہانے پہ لے جا چکا ہے اور علاج اب صرف یہ ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے، قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقوں پر انسان اپنے آپ کو، پاکستان خاص طور پر اور اسٹیٹ بینک ان پرنسپلز کو پاکستان میں اپلائی کرے اور ہم دنیا کو دکھائیں کہ اسلامی معاشری عدل کا نظام کیا ہوتا ہے. یہ آخری تقریر ہے آپ کی. خواتین و حضرات، اس کے بعد قائد اعظم کا انتقال ہو جاتا ہے، مگر قائد اعظم آج بھی زندہ ہے. آئیے کچھ اور مثالیں آپ کو دیتے ہیں. قائد اعظم کی شخصیت کے کچھ اور پہلو آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو اب آج تک ہماری قوم کے سامنے نہیں لائے گئے، جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ ایک سٹننگ غیر معمولی لیڈر کہ جو اللہ نے تحفے کے طور پر ایک سیاسی مدبر ہمارے پاس بھیجا. آئیے اس کی شخصیت کے کچھ دوسرے غیر معمولی پہلو بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ تو ڈیسائسولی طے ہو گیا کہ ہی واز این اسلامسٹ. کسی مغربی مورخ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ قائد اعظم واز اے سورڈ آف اسلام ان اے سیکولر اسکیبرڈ، یعنی ان کی جو نیام تھی، جو کور تھا ان کا ظاہری اوپر سے، وہ